لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مقدس مہینہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی عظمت، فضیلت اور شان کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے قرآن کی 15 آیات نازل فرمائی ہیں، اور جتنی بھی آیات فضائل کے اندر اترتی ہیں جس کے اندر نام لے کر کسی کی صراحت نہ کی جائے، ان آیات میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ فلانے کے بارے ہو سکتی ہے، فلانے کے بارے ہو سکتی ہے، فلانے کے بارے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں چند آیات تو ایسی ہیں کہ اس کے بارے تمام مفسرین کا اجماع ہے اور کٹ ہے اس بات پر کہ وہ صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہی اتری ہیں، اور کسی کا اس میں دوسرا قول یا دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ وہ آیات یا قرآن کا وہ حصہ کہ جن کے بارے مفسرین نے اجماع کیا، اور اجماع سے مراد اہل سنت و جماعت کے تمام مفسرین اور اہل تشیع کے تمام مفسرین نے جن کے بارے یہ لکھا کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہی ہے، وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ جس کے بارے تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے ہی نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے، اس کے اندر جو فضیلت ہے، اس کے اندر جو بلندی بیان کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ہجرت کی حضور نے ہے، ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ تاریخ کو پڑھ کے کہیں بھی دیکھ لیں، ہوتا یہی ہے کہ سفر کوئی بندہ کرتا ہے تو بعد میں جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں مورخین، اس کے سفر کو لکھتے ہیں کہ اس نے یوں سفر کیا، یہ یہاں سے یہاں گیا، پھر وہاں گیا، پھر وہاں گیا، اور ایک عظیم انسان ہوتا ہے جس کے سفر کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی سیر کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے سفر کو بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ سفر نامے لکھتے ہیں اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے سفر بیان کیے جاتے ہیں، یا کوئی لوگ اپنا سفر نامہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے یوں سفر کیا، پھر یہاں سے یہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، لیکن یہ ہجرت کا وہ سفر ہے، کرنے والی ذات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سفر کرنے والے حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر اس سفر کو کسی مورخ نے نہیں بتایا، اس سفر کو کسی ایسے بندے نے کہ دنیاوی طور پر وہ بندہ سفر نامے لکھتا ہے اس نے لکھ دیا ہو، اس سفر کو کسی تاریخ دان نے بیان کر دیا ہو، اہل سیر نے بیان کر دیا ہو، یہ سفر کیا حضور نے ہے، اور آپ کی رفاقت میں
تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں، قربان جائیں سفر مصطفیٰ کرتے ہیں، بیان خود رب فرما رہا ہے۔ سفر حضرت ابوبکر صدیق کرتے ہیں، بیان خود رب فرما رہا ہے۔ اور صرف ایک ہی سفر نہیں بیان کیا اللہ نے حضور کا، بلکہ آقا معراج کی رات معراج پر تشریف لے کر گئے تو اس کے بارے بھی، اس سفر کو بھی خود رب نے بیان فرمایا۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ معراج کی رات کا سفر ہے، یہ سفر ہجرت ہے۔ حضور سفر کریں تو آقا علیہ السلام کے سفر کو بیان کرنے والی ذات کوئی دنیاوی طور پر بندہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا مورخ نہیں ہے، خود رب کی ذات ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے سفر کو انتہائی خوبصورتی سے رب کائنات نے بیان فرمایا۔ اور جب آقا علیہ السلام کے سفر نامے کا ذکر کیا اور آقا علیہ السلام کے اس سفر کا بیان کیا تو قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ جو فضل اور کمالات اس سفر میں حضور پر ہوئے، جو نوازشیں اللہ نے حضور پر فرمائیں، جو کرم اللہ نے اس سفر میں حضور پر فرمائے، ان میں سے ڈائریکٹ آقا نے خیرات حضرت ابوبکر صدیق کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اور آپ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیے گا، اور یہاں مفسرین کو پڑھ کے دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے نکالا۔ لفظ ہے اخرجہ، اس کو نکالا، اس ایک کو، واحد کی ضمیر ہے، یعنی حضور کو کافروں نے نکالا مکے میں سے۔ بلکہ اس سے پیچھے لفظ پڑھیں آپ، الا تنصروہ، اللہ نے مدد کی اس کی، کس کی؟ حضور کی۔ وہ واحد کی ضمیر ہے، وہ اس کی مدد اللہ نے کی۔ فقد نصرہ، اللہ نے اس کی مدد کی، وہ واحد کی ضمیر ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کی۔ اللہ نے مدد کی، کافروں نے جب ان کو نکالا، کس کو؟ حضور کو نکالا۔ لیکن جب بات سفر کی آگے شروع ہو جاتی ہے، مکے سے نکالا، مدد کی، اور اللہ پاک نے مدد فرمائی اپنے نبی کی، یہاں اس نبی کے ایک واحد کی ضمیر ہے، نصر تنصروہ ہو ضمیر ہے، نصرہ ہو ضمیر ہے، اخرجہ ہو ضمیر ہے، واحد کی۔ لیکن جب بات آئی غار کے اندر جانے کی تو فرمایا اذ ہما فی الغار، غار میں اکیلا میرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو فرمایا ساتھ میرے مصطفیٰ کے میرا ابو بکر بھی ہے، ساتھ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ہے۔ اور آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس کا ترجمہ یہ ہے، دو بندے تھے جو غار میں گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو دو بندے تھے جو غار میں گئے ہیں۔ اب دو میں سے دوسرا، دو بندے ہوں تو ایک بیچ میں، دونوں میں سے دوسرا، میں بڑا سادہ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا اس آیت کو سمجھاؤں۔ فرمایا جب وہ دو بندے غار میں گئے ہیں تو دو میں سے دوسرا، دو بندے کون کون غار میں گئے ہیں؟ ایک حضور گئے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں، دو گئے ہیں۔ تو کہا دونوں میں سے جو دوسرا ہے، اب دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ اب اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ دونوں میں سے دوسرا، بہت سارے ہمارے مفسرین اور علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، ثانیہ، جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ دو کا دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دو کا جو دوسرا ہے وہ حضور ہیں، دو کا جو دوسرا دو وہ حضور ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ ثانیہ سے مراد کیا ہے؟ ثانی کا جو لفظ آیا دوسرا، وہ دوسرا کون ہے؟ حضور ہے کہ ابو بکر ہیں؟ آقا علیہ السلام جب غار میں گئے ہیں تو رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا، ثانی اثنین، اثنان کہتے ہیں دو کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، تو اب وہ دو میں سے دوسرا حضور ہیں یا ابو بکر ہیں؟ وہ کون ہے؟ تو اس کے بارے یہاں یا تو مراد حضور ہے، ثانی سے مراد دوسرے حضور، یا ثانی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔
تو اگر مراد لے کہ ثانی سے مراد یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو پھر پہلا کون ہے؟ پھر پہلے تو حضور ہی ہیں، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ بات ہی سوکھی ہے کہ پہلے حضور ہیں۔ اچھا پہلے حضور ہیں تو دوسرے ابو بکر صدیق ہو گئے، تو حضور پہلے کس چیز میں؟ حضور ہر چیز میں پہلے ہیں، مرتبے میں پہلے، مقام میں پہلے، علم میں پہلے، عہدے میں پہلے، ہر چیز میں حضور پہلے ہیں۔ ابو بکر صدیق حضور کے بعد ہیں۔ اب لفظوں پہ غور فرمائیے گا کہ اگر ابو بکر صدیق دوسرے ہیں تو پہلے حضور ہوئے، پہلے حضور ہیں تو دوسرے ابو بکر ہیں، یہ بہت بڑا جو شریعت کا ایک مسئلہ تھا قرآن کے ایک لفظ نے حل کر دیا کہ پہلے نمبر پر حضور ہیں، حضور کے بعد جس نے دوسرے نمبر پر آنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب بیچ میں کوئی بندہ بیچ میں تیسرے بندے کو نہ رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے بھی کوئی ہے، نہیں، حضرت ابو بکر کے پیچھے نظر مارو گے تو صرف حضور ملیں گے پہلے نمبر پر۔ آقا کی ذات ہے اور آقا علیہ السلام کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ اس امت میں ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہ قرآن نے کلیئر کر دیا۔ اور اگر کہیں کہ نہیں ثانی سے مراد یہاں پر حضور ہیں کہ حضور دوسرے ہیں تو پھر پہلا کون ہے؟ تو پہلے پھر ابو بکر صدیق ہے۔ پھر ابو بکر صدیق پہلے کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غار کے اندر جب داخل ہونے لگے تھے نا تو پہلے ابو بکر صدیق تھے۔ غار میں داخل ہونا تھا نا، آقا علیہ السلام نے سفر کیا اور اللہ پاک آپ سب کو اس غار تک لے جائے، آپ اس غار کی زیارت کریں، آپ اس کو دیکھیں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ لیکن اس غار میں جب داخل ہونا نا، آقا علیہ السلام آئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں بھی چھالے پڑے ہیں اور حضور کے پاؤں میں بھی چھالے پڑے ہیں، چل چل کے۔ حضور اب اس غار میں جانا ہے تو کیسے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے؟ تو آپ سنیے گا ذرا اس جملے کو اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیجئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور یہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا ہے، پاؤں سوج گئے ہیں، زخم بن گئے ہیں، حضور آپ اوپر نہ چڑھیں، میں ابو بکر کے موڈے حاضر ہیں، حضور ان کندھوں پر بیٹھے، یہاں آپ کی سواری حضرت ابو بکر صدیق بن جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھوں پر بٹھایا، جہاں پر اکیلا بندہ، ابھی کانٹ چھانٹ کر دی ہے، کو پتھر چھتر سیدھے کر دی ہیں کچھ نہ کچھ اوپر جانے کے لیے، ورنہ اس ٹائم پہ تو یہ کچھ بھی نہیں تھا نا، بالکل سیدھا ہی چڑھنا، اوپر تو کیسے چڑھیں گے؟ تو جس بندے کے کندھوں پر حضور نے سواری کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور اس پہاڑ پر چڑھے حضرت ابو بکر صدیق، اس پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق حضور کو لے کر چڑھے ہیں۔ اور پھر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا وزن ہے، اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کو اپنے موڈوں پر بٹھایا ہوا ہے اور سفر کر کے جا رہے ہیں، اور سفر کر کے جب اوپر پہنچتے ہیں، اب سوچنے والی بات ہے کہ جو بندہ اکیلا نہیں چڑھ سکتا، اس مقام پر چڑھنا بہت مشکل ہے، تو آقا علیہ السلام کو موڈے پر بٹھا کر جو بندہ لے کر جا رہا ہے، موڈے پر بٹھا کر لے کر جا رہا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ تو تاجدار صداقت سے تخیل میں سوال کیا گیا کہ اے تاجدار صداقت، آپ آقا کو اٹھا کر کہ آقا کی بارگاہ میں جب آقا پر وحی اترتی، اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی کی ہڈیاں چٹکنا شروع کر دیتی، اونٹنی کو پسینہ آ جاتا، جب آقا علیہ السلام کسی اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے وہ اونٹ نیچے بیٹھ جاتا، اتنا وزن ہو جاتا، اتنا وزن ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام پر جب وحی اترتی تو حضور کی ذات اقدس اس قدر جلال میں آ جاتی کہ اونٹ بھی آپ کا وزن نہیں برداشت کر رہا۔ تو اے ابو بکر صدیق، جب آپ لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے وزن کیسے اٹھا لیا اور آپ کیسے پہنچ گئے؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ ابو بکر کی کیا مجال ہے جو اتنا وزن اٹھا کے چلا جائے اور اس قدر عظیم الشان ہستی کو اٹھا کر وہاں تک پہنچ جائے۔ ابو بکر میں یہ ہمت اور جرت نہ تھی، یہ ساری جرتیں تب ملی ہیں جب غلامی مصطفیٰ میں آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ نے مقام اور مرتبہ دے دیا، اور آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھ گئے۔ اب جب غار میں پہنچے ہیں دروازے پر، سامنے دروازے کے غار کے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کتابوں کے اندر، حلیت الاولیاء اور دیگر بے
بے شمار کتابوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ حضور آپ رکے، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ابوبکر صدیق داخل ہونے میں پہلے ہیں، غار کے اندر جانے میں پہلے ہیں، حضور رکے پہلے میں جاتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر وہ سارے اپنے کپڑے پھاڑ کے، اپنا قمیض پھاڑ کر، اور آپ نے سارے کپڑے سوائے ستر کے کپڑوں کے اور کپڑا جسم پر نہیں چھوڑا، وہ پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے غار کے، اور جو ایک سوراخ رہ گیا اس میں اپنی ایڑی دے دی، اپنا پاؤں دے دیا غار کے، اور وہ سانپ والا سوراخ وہی تھا جس میں آپ نے ایڑی دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایڑی رکھی اور آقا علیہ السلام کو بلایا کہ حضور آ جائیے۔ آقا علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر سوائے ستر کے کپڑوں کے اور کپڑا کوئی نہیں ہے۔ بڑی بڑی کمال کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ستر کے کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کے بدن کو اس حالت میں دیکھا کہ ابو بکر نے تو اپنے تن کے کپڑے بھی لٹا دیے ہیں اور ابو بکر نے تو اپنے جسم کے کپڑے بھی مجھ پر قربان کر دیے ہیں، تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر وہاں پر عرض کرتے ہیں، میرے مالک ابو بکر کی یہ حالت دیکھ کر میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ قیامت والے دن جنت کے اندر ابو بکر کو وہی درجہ عطا فرما دینا جو درجہ تو مجھے عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی ہے کہ آپ نے ہر چیز قربان کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تو یہی دیکھا ہے، ادھر سے حضور فرماتے ہیں ادھر سے قبول ہو جاتا ہے۔ رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ حضور کے قدموں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو جگہ مل گئی ہے۔ یہ غار کے اندر جب داخل ہوئے، ثانی اثنین دو میں سے دوسرے کون ہیں؟ کہ دوسرے سے مراد یہاں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو پہلے آقا ہو گئے، پہلے آقا پھر ابو بکر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ثانی دوسرا اور اثنین دو میں سے دوسرا، تو دو میں سے دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ تو اسلام میں اور آقا علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا کہ اسلام کے اندر دوسرا ابو بکر ہے، مطلب یہ کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں ہیں تو حکومت مصطفیٰ کی چلے گی، اور آقا کے بعد جس نے خلافت سنبھالنی ہے، آقا کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو دوسرا ہو گیا۔ اور اگر یہ کہیں کہ ثانی سے مراد حضور ہے تو پھر پہلے ابو بکر ہیں، تو ابو بکر پہلے کہاں ہیں؟ کہ داخل ہونے میں پہلے ہیں، آقا کے صحابہ میں پہلے ہیں، نبی کی وفا میں پہلے ہیں، نبی پر جان قربان کرنے میں پہلے ہیں، نبی کے ساتھ عقیدت میں پہلے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے میں پہلے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان کے خطیب بننے میں پہلے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے آقا علیہ السلام کی شان کو کھڑے ہو کر لوگوں کے مجمع میں اس امت نے بیان کیا، اس بندے کا نام بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہہ لیں، عشق مصطفیٰ کا پہلا مدرس، عشق مصطفیٰ کا پہلا استاد، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کلمہ پڑھنے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں بھی سب سے پہلے ہے۔ یہ ثانی اثنین سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ اذ ہما فی الغار، اب تھوڑا سا سمجھیے گا، توجہ فرمائیے گا، آپ احباب بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار کے اندر چلے گئے، بہت کم ہوتا ہے اللہ پاک کوئی حکم دے نا اپنے نبی کو اور امت کو، تو رسول کو بھی امتیوں کے ساتھ ہی جمع فرما دے حکم دینے میں۔ آقا علیہ السلام کا اگر ذکر کرنا ہے نا تو اللہ پھر الگ ذکر کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے، تو رسول کا اللہ پاک الگ ذکر کرتا ہے، اسپیشل عظمت کے لیے، شان کے لیے۔
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرے اور بیچ میں جمع کر دے، نہیں. ہاں ایک اجماعی طور پر یا اجتماعی طور پر ایک حکم آیا ہے تو اس میں تو سب کا ذکر ہو گیا، لیکن اگر ذکر کرنا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الگ ذکر کیا جاتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنا ذکر کرنا اور لوگوں کا ذکر کرنا تو اللہ اکٹھا ہی کر دے، خدا اپنا اور مخلوق کا ذکر اکٹھا ہی کر دے، نہیں. اپنے لیے خدا الگ لفظ رکھتا ہے، الگ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں، ایک ذات ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ جمع کر کے بھی کر لیتا ہے. اپنا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ جمع کر کے بھی کر لیتا. کیسے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. میں نے اس کو ایک بولا، ایک ہو کی ضمیر ہے، واحد کی ضمیر. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. ہو ضمیر واحد کی ہے، ایک بندے کی، زیادہ کی نہیں ہے، دو کی نہیں ہے. پیچھے خدا کا بھی ذکر ہے، رسول کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. نہیں کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. یا اللہ تجھے یا تیرے رسول کو، مسئلہ سمجھیے گا، تجھے راضی کرنا ہے یا تیرے رسول کو. کہا ہو، اس کو کس کو؟ پیچھے تو دو ہیں، اللہ بھی اور رسول بھی. تو جواب آیا دونوں کو. یا اللہ دونوں کو راضی کرنا ہے، ذکر تو ہو ایک کا آیا ہو. تو جواب آگے سے یہی ملتا ہے کہ تمہیں یہی تو سمجھانا ہے کہ جو خدا کی مرضی ہے وہی مرضی مصطفیٰ کی ہے، جو مصطفیٰ کی مرضی ہے وہی مرضی خدا کی ہے. جب مرضی ایک ہے تو اللہ نے ضمیر بھی ایک والی لکھی ہو، وہ اس کو راضی کرنا ہے. خدا کی بات ہی مصطفیٰ کی بات ہے اور مصطفیٰ کی بات ہی خدا کی بات ہے. یعنی اللہ اپنا ذکر اگر کسی کے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے تو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کرتا ہے. اور لیکن جب ذات مصطفیٰ کو کسی کے ساتھ جمع کرنا ہے، اگر آپ احباب توجہ فرمائیں تو بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں میں. اگر خدا نے اپنے حبیب کو کسی کے ساتھ جمع کر کے ذکر کرنا ہے تو کہا اذ ہما، وہ دونوں غار میں تھے. لفظ ایک ہے ہما، اس ایک لفظ میں دونوں کو جمع کیا. کس کو؟ کہ غار میں میرا مصطفیٰ بھی ہے، غار میں میرا ابو بکر بھی ہے. یا اللہ ایک لفظ میں دونوں. اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مولوی صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھنا، ابو بکر کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ رب بھی یہ سلوک فرماتا ہے کہ رب نے کہہ دیا کہ میرا اور میرے مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا ہوگا اور میرے مصطفیٰ اور ابو بکر کا ذکر بھی اکٹھا ہوگا. جس ابو بکر کو خدا مصطفیٰ سے جدا نہ کرے، کسی اور کی کیا مجال ہے کہ ابو بکر کو مصطفیٰ سے جدا کرے؟ کسی اور کی کیا مجال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو آقا سے جدا کرے؟ اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار، جب ابو بکر بھی غار میں ہیں اور حضور بھی غار میں ہیں. اذ ہما فی الغار، ایک ہی لفظ میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ کہہ سکتا، الگ الگ ذکر کر سکتا ہے. حضرت یوشع بن نون کا ذکر کیا نا، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو ملنے کے لیے گئے تو الگ الگ ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا اور حضرت یوشع بن نون کا الگ الگ ذکر کیا، لیکن یہاں جمع کیا. اب آپ احباب کے سامنے ایک سوال کرنے لگا ہوں میں، بات ایک جملہ رکھنے لگا ہوں. جنہوں خدا اکٹھا کر دے اسے جدا کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور سے اکٹھا کیا ہے خود خدا نے، دونوں کو جمع کیا خود خدا. اذ ہما، جب دونوں غار میں تھے.